ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ متقی ہو، سب سے زیادہ پرہیزگار اور دیندار جو ہوگا وہی اللہ کے نظر میں اچھا ہوگا۔ کالا گورا، لمبا چوڑا، امیر غریب، عالم جاہل، یہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ڈکشنری میں یہ نہیں ہے کہ وہ کالا ہے تو اس سے ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے، وہ گورا ہے چلو اس سے ہم محبت کریں، یہ کالا اس سے محبت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی ڈکشنری میں اگر کوئی کالا ہے اور اگر وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے تو اللہ کی نظر میں وہ گورے آدمی سے زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ زیادہ محبوب ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیونی کو آپ اٹھائیے، اتنے زیادہ کالے تھے، اتنے زیادہ کالے تھے کہ کوئلہ سے زیادہ وہ حضرت بلال کالے تھے، لیکن اللہ کی نظر میں اتنے پیارے تھے، اتنے پیارے تھے، اتنے پیارے تھے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بلال، میں نے جب جنت دیکھی اور میں نے جب جنت کو دیکھا، جنت دیکھنے کے بعد جب میں جنت میں چل رہا تھا تو میری کانوں میں جوتیوں کی آواز آئی، چلنے کی آواز آئی۔ میں نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا، اے جبرائیل امین نے یہ بتاؤ، اے جبرائیل یہ بتاؤ میری آگے آگے کون چل رہا ہے، کن کی جوتیوں کی آواز میرے کانوں سے ٹکرا رہی ہے؟ حضرت جبرائیل نے جواب دیا، اے محمد یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ تمہارے امتی میں سے ہے، تمہارے صحابہ میں سے ہیں۔ آپ نے پوچھا اے بلال، اے جبرائیل نام تو بتاؤ۔ جبرائیل نے کہا حضرت بلال ہے۔ اے بلال تم کالے ہو لیکن اللہ کی نظر میں بڑے پیارے ہو، اے بلال بتاؤ، اے بلال بتاؤ کون عمل کرتے ہو جس عمل کے بنا پہ اللہ کی نظر میں تم محبوب ہو، جس عمل کے بنا پہ تم اللہ کی نظر میں پیارے ہو، جس عمل کے بنا پہ تم اللہ کی نظر میں بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہو، اے بلال بتاؤ تو صحیح۔ بلال نے جواب دیا تو اللہ کے رسول بہت زیادہ تو عمل میرے پاس نہیں ہے، اے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے اور میں پاکی کے بنا نہیں رہ پاتا ہوں، یعنی جب بھی رہتا ہوں میں پاک حالت میں رہتا ہوں، وضو بناتا ہوں اور جتنی طاقت مجھ سے ہو سکتی ہے اتنی رکعتیں نماز پڑھ لیتا ہوں، کبھی 2 کبھی 4 کبھی 6 کبھی 8 یہ نمازیں ادا کر لیتا ہوں بس۔ اے اللہ کے رسول یہی میرے پاس عمل ہے۔ آپ نے فرمایا بلال، اے بلال بس کر، یہی عمل کے بنا پہ اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت کنفرم تیرے لیے کر دیا ہے، تیرے لیے جنت کنفرم کر رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے لیے جنت مرنے سے پہلے ہی فکس کر دیا ہے۔ دیکھ رہے تقویٰ، حضرت بلال کالے تھے لیکن اللہ کی نظر میں کتنے پیارے کہ دنیا ہی میں اور جنت کی بشارت مل گئی۔ ایک عورت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت آئی اور آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتی ہے کہ اللہ کے رسول مجھے مرگی کی بیماری ہو گئی ہے، مجھے مرگی کی بیماری ہو گئی ہے۔ یہ عورت بھی کالی تھی لیکن پھر اللہ کے رسول سے شکایت کر رہی ہے، اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجئے میری یہ بیماری ختم ہو جائے۔ آپ نے اس عورت کو دیکھا، پھر آپ نے جواب دیا ان شئت دعوتی، اے میری بہن، اے میری بہن خاتون اگر تم کہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دوں تم ٹھیک بھی ہو جاؤ، اور اے عورت خاتون اگر تم چاہو تو صبر کرو، صبر کرنے کا بدلہ تیرے لیے جنت ہے، اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر تم صبر نہیں کرو گے تو میں تمہارے لیے دعا کر دیتا ہوں تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ لیکن اے
عورت اے بہن یہ مت کہنا کہ تمہاری تمہاری بیماری ٹھیک ہو جائے گی، لیکن میں یہ نہیں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ تم جنت میں جاؤ گی، صبر کرو گی تو جنت میں جاؤ گی۔ اس عورت نے کہا اللہ کے رسول میں صبر کروں گی، میرے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول ایک ریکویسٹ ہے، گزارش یہ ہے کہ جب مجھے یہ بیماری لگتی ہے، جب یہ میرا دورہ پڑتا ہے تو میرے کپڑے میرے جسم سے اتر جاتے ہیں، لوگ میرے جسم کو دیکھ لیتے ہیں، میں برہنہ ہو جاتی ہوں، ننگی ہو جاتی ہوں، لوگوں کی نظریں میرے اوپر پڑ جاتی ہے، میں پریشان ہو جاتی ہوں، لوگوں کے سامنے اپنا جسم لوگ دیکھ لیتے ہیں اور بعد میں میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ کے رسول آپ میرے لیے یہ دعا کر دیں، جب یہ بیماری لگے، جب یہ بیماری کا دورہ پڑے، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، میرا کپڑا میرے جسم سے نہیں نکلنا چاہیے۔ آپ نے دعا مانگی، اے اللہ اس عورت کو جب بھی یہ بیماری کا دورہ ہو، اے اللہ اس کے جسم سے کپڑے اترنے نہ دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی اس دعا کو بھی سن لیا اور اس طریقے سے سنا کہ اس عورت کی زندگی پہ کئی بار دورے پڑے، لیکن وہ عورت کبھی بھی ننگی نہ ہوئی، کبھی بھی اس عورت کے جسم سے کپڑا الگ نہیں ہوا۔ میرے بھائیوں، عورت تھی، کالی کلوٹی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ جنتی تھی، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرنے والی تھی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے پیارا وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو، اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، دیندار ہو۔ ہم اور آپ تو دنیا میں جسم دیکھتے ہیں کتنے خوبصورت ہے، کتنا ہینڈسم دکھ رہا ہے، اسی کے اوپر ہم لگے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کالا گورا یہ سب کچھ نہیں دیکھتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کا تقوی دیکھتا ہے، خوف دیکھتا ہے، ڈر دیکھتا ہے۔ یہ خوف الہی ہونا چاہیے۔ انسانوں کو الگ الگ شعبے میں بانٹ دیا اور بانٹنے کے بعد بتا دیا جو جہاں کا بھی رہنے والا ہو اگر وہ مجھ سے ڈرے گا، مکہ مدینہ کا رہنے والا ہو اگر وہ نہ ڈرے تو جنتی نہیں ہے۔ ہندوستان کا رہنے والا اور اذان سن کر کے وہ مسجد میں پہنچتا ہو، اللہ اکبر کی صدائیں سننے کے بعد وہ اذان کا جواب بھی دیتا ہو اور پھر مسجد میں پہنچ کر کے باجماعت نماز ادا کرتا ہو۔ ایک سعودی عرب میں رہنے والا وہ اذان سن کر کے جواب نہ دے اور نماز ادا نہ کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ہندوستان کا رہنے والا کیوں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اذان کا جواب اس نے دی اور اذان کے جواب دینے کے بعد مسجد میں بھی پہنچا اور اس نے نماز ادا کی، لیکن وہ سعودی عربیہ کے اس بابرکت جگہ میں بھی کیوں نہ ہو لیکن اس نے نماز نہیں پڑھی۔ اب یہ ہندوستان کا آدمی سعودی عربیہ سے زیادہ اللہ کی نظر میں پیارا ہے، کیونکہ یہ اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں سب سے پیارا تم میں سے وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ آج ہمارے یہاں یہی چیز تو نہیں ہے، آج ہمارے یہی خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے۔ آج ہمارے یہاں ذمہ داروں کی دلوں کے اندر ڈر نہیں ہے۔ آج ہمارے یہاں علماء کے ساتھ ظلم ہوا کرتا ہے۔ آج ہمارے یہاں بڑے بڑے مدرسوں کے جو ذمہ دار ہیں وہ اپنے اپنے علماء کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش آیا کرتے ہیں، اپنے یہاں کے مولویوں کا خون چوسنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے مولویوں کے اوپر ظلم زیادتی کر رہے ہیں، اپنے علماء کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ ان کو دنیا والا بس، ان کو دنیا داری سے مطلب، ان کو اللہ کا ڈر نہیں ہے، ان کو خوف نہیں ہے، ان کو اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ یہ دنیا کے سامنے اپنا وجود دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی بہت ہی بڑا ہے اور ان کا پاور، ان کا طاقت بہت ہی زیادہ ہے۔ اس وجہ سے انسانوں کو چاہیے کہ انسان کسی کے اوپر ظلم نہ کرے۔ اگر تیرے پاس طاقت ہے، تیرے پاس اگر پاور ہے تو میرے بھائیوں، سب سے بڑا پاور
पावरफुल अल्लाह तबारक व तआला है। आज नहीं तो कल उस रब्बुल आलमीन के सामने जाना पड़ेगा। इसी वजह से अल्लाह ताला ने इस जुल्म को, इस ज़ियादती को हराम करार दिया है और फरमाया इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी व जअलतुहु बैनकुम मुहर्रमन फला तज़ालमू। ऐ मेरे बंदो, मैंने जुल्म को तुम्हारे ऊपर हराम करार दिया है। इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी, ऐ मेरे बंदो, मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम करार दिया है और तुम्हारे ऊपर भी मैंने जुल्म को हराम करार दिया है। कोई किसी के ऊपर जुल्म ना करे। ऐसा नहीं है कि एक आदमी है और अपने नौकर के ऊपर जुल्म करता हो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जब इंतकाल का वक्त आया तो आपने ऐसे वक्त पे लोगों के सामने जो वसीयत फरमाई थी, उस वक्त आपने फरमाया था अस्सलाह अस्सलाह अस्सलाह। ऐ लोगों, नमाज नमाज का ख्याल करना। ऐ लोगों, नमाज कभी भी जानबूझ करके मत छोड़ना। वमा मलकत ईमानुकुम, और ऐ लोगों, अपने मतहतों के साथ, अपने नौकरों के साथ, अपने वर्करों के साथ तुम अच्छा सलूक करना। तेरे दुकान में जो भी काम करता हो, तेरे तिजारत में जो भी सपोर्ट करता हो, तेरे अंडर में जो लोग काम करने वाले हो, उनके साथ तुम अच्छा सलूक करना, जुल्म न करना, ज़ियादती न करना। क्योंकि मेरे भाइयों, ये बड़ा जुल्म है कि तेरी जिंदगी में कोई हो और उसके साथ तुम जुल्म करो। ये भी समझ लो आप, बहुत से मर्द हजरात हैं जो अपने बीवियों के साथ जुल्म करते हैं। ये भी गलत है, जुल्म नहीं करना चाहिए। ये जुल्म बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा गुनाह है और इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाकायदा ये कहा है कि मैंने जुल्म को तुम्हारे ऊपर भी हराम कर दिया है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, हम तुम में सबसे ज्यादा मुत्तकी, सबसे ज्यादा परहेजगार, दीनदार अल्लाह की नज़र में कौन है? जो अल्लाह से डरने वाला हो, अल्लाह से डरने वाला हो। अब आदमी अपने आप में सोचे मैं सबसे ज्यादा अल्लाह से डरूं, और आदमी शादी ही ना करे, शादी ना करे, बस अल्लाह 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 बस यही करता रहे और शादी ब्याह कुछ नहीं करे, कुछ नहीं करे। क्यों? अल्लाह अल्लाह, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अल्लाह अल्लाह, सुबह से शाम तक अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बस अल्लाह। नहीं, ये डरना नहीं हुआ है। डरना ये है कि आपके साथ, आप किसी के साथ कोई मामलात कर रहे हो, उस वक्त आप इंसाफ करें, शादी भी करें आप। 3 आदमी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में जांच करने के लिए नबी के दरबार में पहुंचे। बुखारी शरीफ की हदीस है, 3 लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और नबी की जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश की। नबी अकरम घर में नहीं है। नबी की बीवी बाहर निकली और नबी की बीवी ने पर्दे के ओर से पूछा, क्या बात है, तुम हमारे घर में दस्तक क्यों दे रहे हो? जवाब दिया, हमें नबी के बारे में बताना, नबी के बारे में पूछना है, नबी की जिंदगी कैसे कटती है, नबी अकरम अपनी जिंदगी कैसे काटते, जरा हमें बताओ। आई अम्मा आयशा, जरा हमें भी तो बताओ। हजरत आयशा कहती हैं, मैंने उनको बताया, या नबी की बीवियों ने बताया कि अल्लाह के नबी की जिंदगी ऐसे कटती है। रात की तारीकी में अल्लाह के नबी तहज्जुद पे पढ़ते हैं, अपने बीवियों से भी मिलते हैं, सुबह के वक्त नमाज पढ़ने के बाद दुनिया में चले जाते हैं, जरूरत पड़े तो काम करने के तो काम भी करते हैं, ताल्लुकात के लोगों के पास जा करके अपने मामलात भी हल किया करते हैं, दावत व तबलीग भी किया करते हैं, ज़ोहर में नमाज पढ़ते हैं, असर में नमाज पढ़ते हैं, मगरिब में नमाज पढ़ते हैं और अपना जो काम होता है वो काम कर लिया करते हैं। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मामूल है। ये बताया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने। अच्छा, ये मामला है। हाँ, तीनों ने आपस में बात किया, हम कहाँ और नबी कहाँ? नबी अकरम तो बख्शे बख्शाए हुए हैं, उन्हें इबादत करने की क्या जरूरत है? वो रहमतुल लिल आलमीन है, वो तो
سید المرسلین ہے، وہ خاتم النبیین ہے، اس نبی کو عبادت کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ ہم عبادت کریں گے کیونکہ ہمیں اب عبادت کی زیادہ ضرورت ہے، ہم اللہ کے اتنے زیادہ چہیتے اور اتنے زیادہ محبوب نہیں ہیں، ہمارے اوپر تو جبرائیل بھی نہیں اترتے، ہمارے اوپر تو قرآن بھی نہیں اترا ہے، ہم کیوں نہ عبادت کریں؟ ایک چیخ کر کے کہتا ہے سنو، آج سے میں عزم مصمم کے ذات کہتا ہوں، آج سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ رات میں کبھی بھی سوؤں گا نہیں، کبھی بھی نہیں سوؤں گا، پوری رات عبادت میں گزاروں گا، ہمیشہ نماز پڑھتا رہوں گا، قیام اللیل کرتا رہوں گا، رات میں سونے کی کوشش ہی نہیں کروں گا۔ دوسرا کہتا چلو ٹھیک ہے تم رات میں مت سونا، لیکن او میرے بھائی میرا کام یہ ہے کہ میں روزانہ روزہ رکھوں گا، کیونکہ یہ روزہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے، اس وجہ سے میں روزہ رکھوں گا، میں روزے کے بغیر کبھی بھی نہیں رہوں گا۔ تیسرا کہتا ہے چلو ٹھیک ہے تم رات کی عبادت کر لیتے ہو، یہ رات کی عبادت بھی اللہ کو پسند ہے، تم روزہ رکھ رہے ہو یہ بھی اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، لیکن اب سنو، اب میں یہ کروں گا، میں شادی نہیں کروں گا، شادی بیاہ نہیں کروں گا، کیونکہ شادی کے چکر میں، بیوی کے چکر میں پڑ کر کے عبادت سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا، اس وجہ سے میں شادی بھی نہیں کروں گا۔ یہ تینوں یہ بات اپنے آپس میں بات کر لیے اور وہاں سے نکل پڑے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آئے، ان کے بیویوں نے بتایا کہ 3 طریقے کے لوگ آئے تھے، آپ کی زندگی اور آپ کا معمول کے بارے میں پوچھا، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کے بارے میں پوچھا، آپ کی عبادت کے تعلق سے پوچھا، ہم سے جتنا ہو سکا ہم نے بتا دیا، آپ کے اوپر تو کوئی کمنٹ نہیں کیا، لیکن انہوں نے آپس میں ایک بات کی، وہ بات یہ کی تھی کہ وہ ایک کہنے لگا کہ میں روزانہ روزہ رکھوں گا، دوسرا کہتا ہے کہ پوری رات عبادت کروں گا، اور تیسرا کہتا ہے کہ میں شادی نہیں کروں گا، لڑکیوں کے لفڑے میں نہیں پڑوں گا۔ تینوں نے آپس میں یہ بات کر لی ہے۔ آئی اللہ کے رسول 3 لوگ آئے تھے اور اس طریقے سے اس نے بات کی۔ اچھا ایسا کیا؟ کہا کہ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا اور ان لوگوں کو بھی آپ نے بلایا، پھر آپ نے خطبہ دیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، پوری رات بھر عبادت کرنے والا متقی نہیں ہو سکتا ہے، روزانہ روزہ رکھنے والا متقی نہیں ہو سکتا ہے، عورتوں سے دور رہے، شادی بیاہ نہ کرے، نکاح نہ کرے، وہ کیسے متقی بن سکتا ہے؟ سنو، جس کو متقی بننا ہے اس کو میری پیروی کرنا پڑے گا، اس کو میری اطاعت کرنی ہوگی، اس کو میری فرما برداری کرنی ہوگی۔ آپ نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت کا انکار کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اگر متقی بننا ہو تو سنو، سب سے زیادہ تقوی والا تم میں سے محمد رسول اللہ ہے، سب سے زیادہ متقی تم میں سے محمد الرسول اللہ ہے، سب سے زیادہ ڈرنے والا جناب محمد الرسول اللہ ہے، سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے والا محمد الرسول اللہ ہے۔ انی اتقاکم للہ واشقاکم للہ، تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا محمد الرسول اللہ ہے، تم میں سب سے زیادہ خوف کھانے والا محمد الرسول اللہ ہے۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابیوں سنو، اگر تم دیندار بننا چاہتے ہو، اللہ کی نظر میں پیارا بننا چاہتے ہو، تو تمہیں شادی بھی کرنی ہوگی، تمہیں قیام اللیل کے ساتھ ساتھ تمہیں سونا بھی پڑے گا، تمہیں روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ تمہیں روزے بھی توڑنے پڑیں گے۔ جب میری سنت کے مطابق چلو گے تب متقی بنو گے، اپنے عقل کے اعتبار سے چلو گے تو متقی نہیں بن سکتے ہو۔ یہ کس نے کہا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اپنے من سے سوچو کہ ایسا کر لیں گے متقی ہو جائیں گے؟ متقی ویسے نہیں بن سکتا ہے، اللہ کے نبی کی اطاعت کرنی ہوگی تب متقی بنے گا، تب متقی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ تقوی والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ اب یہ تقوی کیا چیز ہے؟ یہ خوف کیا چیز ہے؟ متقی کس کو کہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف کی ہے۔ حضرت علی نے اس کی تعریف اس انداز سے کی۔ حضرت علی کہتے ہیں تقوی معلوم ہے؟ التقوی
الخوف من الجلیل، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرا جائے، یہ ہے تقوی۔ ڈرا جائے، دن کے اجالے میں بھی ڈرو، رات کے اجالے میں بھی ڈرو، جنگل میں بھی ڈرو، سمندر کی گہرائیوں میں بھی ڈرو، اور اگر تم پہاڑ کے چوٹیوں پہ بھی جاؤ تب بھی وہاں پہ ڈرو، ہر جگہ ڈرو۔ اتق اللہ حیث ما کنت، اے ابو ذر غفاری جہاں کہیں رہنا، اے معاذ بن جبل جہاں کہیں رہنا، اتق اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اللہ کا خوف اپنے دل میں تم بیٹھا ہی رہنا، جہاں کہیں رہنا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ الخوف من الجلیل، آج کل ڈر اپنے یہاں دیکھیے، موبائل چلا رہے ہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، جو چاہ رہے ہیں سو کر رہے ہیں۔ جلسوں کے حالات دیکھیے، قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہے، اور بہت سے لڑکے اور لڑکیوں کو دیکھیے آپس میں کچھ اور کر رہے ہیں، کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ مولوی صاحب آپ قرآن پڑھتے رہیے، آپ کا کام ہے قرآن پڑھنا، ہمارا کام ہے عشق لڑانا، ہم جو کر رہے ہیں ہمیں کرنے دو، نہ تم ہمیں لقمہ دو نہ ہم تمہیں لقمہ دیتے ہیں۔ یہ حال ہے اپنے سماج کا۔ میرے بھائیوں، الخوف من الجلیل، تقوی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے ہر وقت ڈرا جائے۔ ہر وقت کاروبار کر رہے تب بھی اللہ سے ڈرو، کھیتی باڑی کرو تب بھی تم اللہ سے ڈرو، اپنے بال بچوں کے درمیان میں رہو تب بھی تم اللہ سے ڈرو، مسجدوں اور مدرسوں میں رہو، کسی پوسٹ کے اوپر براجمان ہو تب بھی تم اللہ سے ڈرو، اور یہ سوچو کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جواب دینا پڑے گا۔ حضرت عمر فاروق کا تو یہی ڈر تھا۔ ایک خاتون، ایک بڑھیا نے عمر فاروق کو روک لیا، آئے عمر فاروق، میرا فیصلہ تو یہاں کرے گا کہ کل قیامت کے دن کرے گا؟ آئے عمر فاروق بتا، میرا انصاف تو یہاں کرے گا کہ مرنے کے بعد کل قیامت کے دن میرا انصاف کرے گا؟ عمر فاروق کہتے ہیں کل قیامت کے دن کے بارے میں تو چھوڑو، کل قیامت کے دن میرا کیا عالم ہوگا کوئی پتہ نہیں۔ ہے میری ماں، اے بڑھیا ماں، بتا کیا معاملہ ہے؟ تیرا انصاف اسی جگہ پہ ہوگا، اسی جگہ پہ تمہیں تیرا انصاف، تیرے ساتھ انصاف ہوگا۔ اگر کسی نے ظلم کیا تو اس کے ساتھ معاملہ کلیئر کیا جائے گا۔ بتاؤ میری ماں کیا معاملہ ہے؟ حضرت عمر فاروق کے دل میں یہ ڈر، یہ خوف آیا تو اس وجہ سے آیا کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ الخوف من الجلیل، تقویٰ یہ کہ اللہ سے ڈرا جائے۔ اور پھر آگے حضرت علی کہتے والعمل بالتنزیل، اور شریعت کے اوپر عمل کیا جائے، یہ ہے تقویٰ، یہ خوف، یہ تقویٰ۔ تقویٰ اسی چیز کا نام ہے کہ شریعت کے اوپر آدمی عمل کرتا ہو۔ آج مسلمان ہے لیکن شریعت کے اوپر کہاں عمل ہے؟ کپڑا ٹکنے کے نیچے، داڑھی چھلایا ہوا ہے، ہماری مسلم لڑکیاں بے پردہ ہو کر کے، میک اپ لگا کر کے، یہ کر کے، وہ کر کے، خوشبو لگا کر کے، اور ٹائٹ کپڑے پہن کر کے چل رہی ہے، اور شریعت کے اوپر یہ عمل ہے؟ اس کو بولتے ہیں شریعت کے اوپر عمل کرنا۔ یہ نہیں ہے شریعت کے اوپر عمل کرنا۔ شریعت کے اوپر یہ کہ آدمی اس طریقے سے کپڑا، عورت اس طریقے سے کپڑا پہنے کہ اس کے جسم کے اتار چڑھاؤ نظر نہ آتا ہو، اور اسی طریقے سے آدمی، مرد حضرات چلے تو اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے اوپر نگاہیں نیچی کر کے چلے۔ آج تو اشارے پہ اشارے ہوتے ہیں، حالات بد سے بدتر ہو چکی ہیں۔ شریعت کے اوپر عمل نہیں ہے، شادی بیاہ میں کوئی عمل نہیں، بازار میں کوئی عمل نہیں۔ آج شریعت کے اوپر کہاں عمل ہے؟ بازار میں لوگ اپنے دکانوں میں بیٹھے، مؤذن کی اذان کی آواز آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، مؤذن کی آواز سننے کے باوجود اپنی دکانیں لوگ بند کرنے کو تیار نہیں، اپنی دکانیں بند کرنے کو تیار نہیں ہے۔
ذرا دیکھو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں جب بازار مدینہ بازار کے اندر جب میں پہنچا میری کانوں کے اندر جب آزان کی آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر آزان کی آواز آئی ہی تھی کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ اپنی دکانیں بند کر کے مسجدوں کی طرف نکل گئے دکانیں بند کر دی لوگوں نے اور مسجدوں کی طرف نکل گئے اور میں نے سوچ لیا یہی وہ لوگ ہیں جن کی تعریف میں قرآن کی آیتیں اتری ہیں رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ یہ دکانداری یہ تجارت یہ کاروبار اس کو اللہ کے ذکر سے روک نہیں سکتی ہے یہ تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے روک نہیں سکتی ہے ہاں ان کی دکانیں بہت زیادہ چل رہی ہے لیکن آذان کی آواز سنتے ہی اپنے دکان کو بند کر رہے ہیں شریعت کے اوپر عمل اس طریقے سے بھی ہوتا ہے آج ہمارے یہاں شریعت کے اوپر کوئی عمل نہیں ہے رات رات پر جلسہ سننے والا جلسہ کرانے والا فجر کے وقت آذان ہو آذان سن کر کے نماز نہیں پڑھے گا جلسے کا مین مالک بھی بے نمازی ہے جلسہ کرانے والا بھی بے نمازی ہے جلسوں میں شرکت کرنے والے لوگ بھی بے نمازی ہیں یہ کون سی شریعت کے اوپر عمل ہے سمجھ میں بات نہیں آتی ہے والعمل بالتنزیل شریعت کے اوپر عمل کیا جائے یہ تقویٰ ہے پھر حضرت علی کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے والاستعداد لیوم الرحیل اور قیامت کے دن سے ڈرا جائے قیامت کے دن سے ڈرا جائے یہ بھی شریعت یہ بھی تقویٰ اسی چیز کا نام تقویٰ ہے کہ آدمی قیامت کے دن آدمی ڈرے قیامت 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 کی باتیں محمد کیے جا رہے ہو ایک نے کہا متسا اللہ کے نبی بتائیے یہ قیامت کب آئے گی اس قیامت کے بارے میں آپ کہتے ہیں ڈراتے رہتے ہیں کیا یہ قیامت کبھی بھی آ سکتی ہے اللہ کے رسول بتائیے متسا اے اللہ کے رسول یہ قیامت کب آئے گی آپ نے فرمایا با عادت اللہ اے میرے صحابہ یہ بتاؤ تم نے اس قیامت کے لیے کون سی تیاری کی ہے میں نے تو کہا کہ قیامت آئے گی آ کر کے رہے گی ہر حال میں قیامت آئے گی لیکن میرے صحابی میرے دوست بتا تم نے اس قیامت کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے تم نے اس قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے بتاؤ تو صحیح کون سی تیاری کی ہے کیسی تیاری ہے جواب دیا اللہ کے رسول میں نے تو بہت زیادہ تیاری نہیں کی ہے لیکن ہاں اللہ کے رسول اتنا ضرور میں آپ کو بتاؤں انی احب اللہ ورسولہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں ان کے رسول سے محبت کرتا ہوں اللہ سے میں محبت کرتا ہوں آپ نے فرمایا انت مع من احببتا تم جس کے ساتھ محبت کرتے ہو کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ تم اٹھائے جاؤ گے اس کے ساتھ تمہارا شمار ہوگا اللہ کا حضرت علی کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سے آدمی ڈرے یہ بھی تقویٰ ہے جب یہ تقویٰ یہ خوف انسان کے دل میں آئے گا تو انسان برائیوں سے باز آ جائے گا گانا سننے والا اپنے ایئر فون کے اندر سے جو گانا لگا کر کے سنتا ہے یہ گانوں سے توبہ کر لے گا اذان کی آواز آتی اور مسجدوں میں نہیں پہنچتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا تو مسجدوں میں پہنچنا شروع کر دے گا میرے بھائیوں جب خوف الہی اور فکر آخرت انسان کے دل میں آئے تو انسان بہت سے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا ذرا دیکھو فضیل ابن عیاض کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا بہت بڑا ڈاکو گزرا ہے فضیل ابن عیاض بہت بڑا ڈاکو دنیا میں گزرا ہے اس فضیل ابن عیاض جب ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایک محل میں ایک بلڈنگ میں جب چڑھنے لگا رات کی تاریکی میں یہی پہر ہوگا 3-4 بج رہے ہوں گے فضیل ابن عیاض رات کی تاریکی میں جب بلڈنگ میں چڑھنے لگا تو رات کی تاریکی میں اس کے کانوں کے اندر ایک لڑکی کی آواز آئی اور وہ لڑکی قرآن کی آیت کی تلاوت کر رہی تھی الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ اللہ کے خوف سے تیرا دل لرز جائے تیرا کانپ جائے تیرا دل کیا اب بھی وقت نہیں آیا ہے
فضیل ابن عیاض کے کانوں میں یہ آواز ٹکرائی. فضیل ابن عیاض عربی جانتا تھا, عربی زبان اس کی تھی, وہ بولتا تھا عربی. اس نے جب قرآن کی آیت سنے تو اس نے فوراً اقرار کر لیا, ہاں اب وقت آ گیا ہے کہ اللہ کے ڈر سے میرا دل کانپ جائے. نیچے اترا, توبہ کر لیا, اور اس کے بعد اس نے کبھی بھی چوری اور کبھی بھی ڈاکہ نہیں کیا. متقی اور پرہیزگار, یہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. میرے پیارے ساتھیو, والرضا بالقلیل, حضرت علی کہتے ہیں تقوی یہ ہے کہ آدمی تقدیر کے اوپر راضی ہو جائے, تقدیر کے اوپر راضی ہو جائے. اس کو بھی تقوی کہا جاتا ہے. اس چیز کا بھی نام تقوی ہے کہ اللہ نے جتنا دیا اسی میں خوش, دوسروں سے جلنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے پاس اتنا, میرے پاس اتنا, اے اللہ تو کیسا ہے, اس کو اتنا دے دیا, ہم کو اتنا دیا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے آدمی کو خوش ہونا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اے اللہ تو نے مجھے جس حال میں رکھا ہے بہتر ہے, الحمدللہ رب العالمین. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تو سب سے زیادہ متقی, دیندار, پرہیزگار کون ہے؟ جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے, وہ اللہ کی نظر میں سب سے پیارا ہے. میرے بھائیوں, قرآن کی آیت کی بہت زیادہ تفسیریں موجود ہیں, اور ان آیتوں کی طرف میں جانا نہیں چاہتا ہوں, اور ان منتروں کی طرف بھی جانا نہیں چاہ رہا ہوں, کیونکہ رات اتنی زیادہ ہو چکی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ میں اسی پروگرام کے لیے جگتے جگتے 1 بج گیا, 2 بج گیا, انتظار کرتا رہا. لیکن ظاہر سی بات ہے, کمیٹی کا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ سے اگر پروگرام لیا ہے, جب دے گا تب آپ کو کرنا پڑے گا. روزانہ اتنے رات کو تقریریں کرنا صحت کے لیے بڑا ہی مضر ہے, نقصان دہ ہے. لیکن میرے بھائیوں کیا کہے, اتنے حالات برے ہو چکے ہیں کہ سوئے ہوئے لوگوں کو جگانا پڑ رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ انسان, ہر کوئی آدمی گھر کے اندر پہنچ گیا, جو یہاں پہنچا ہوا وہ رات بھر بھائی کیسے جاگے گا بتائیے؟ جو جمعے میں نہیں پڑھتا ہو نمازیں, اس کو 3 بجے رات آپ تقریر کر کے اس کو جہنم اور اس کو تقویٰ آپ بتائیں گے, کیا اس کے عقل میں بات آئے گی؟ نہیں آ سکتی ہے. میرے بھائیوں, قرآن کی آیت کریمہ کے اندر یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ آپ کٹیہار کے رہنے والے کیوں نہ ہو, آپ اگر اللہ سے ڈرنے والے ہو تو اللہ کی نظر میں محبوب بن جائیں گے, پیارے بن جائیں گے. اور جو آدمی اللہ کی نظر میں پیارا ہوگا, ظاہر سی بات اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا, جہنم سے بچائے گا. میرے بھائیوں, شروع میں نے سوچا تھا یہاں پہ کہ محمد رسول اللہ کی جیونی اور ان کے تعلق سے ہندو دھرم کی کتابوں کے حوالے سے میں آج بات کروں گا, لیکن میرا ذہن بدل گیا اور میں نے قرآن کی آیت کے اوپر آج میں نے تقریر کر دی ہے. کل انشاءاللہ کرسیل کے اندر یہ محمد رسول اللہ کی بھوشواڑیاں اور ان کے تعلق سے نبی کے باقیات اور نبی کا وہ سارے معاملات انشاءاللہ کرسیل کے اندر بیان ہوگا. میرے بھائیوں, یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے, 1.25 گھنٹے کی یہ تقریر, اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین جو باتیں بتائی گئی ہے ان باتوں کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرما. الہ العالمین, یہ مدرسہ کا جو یہ پروگرام ہوا ہے, مدرسے کی ذمہ داری, مدرسے کی حفاظت اور مدرسے کو مضبوط کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ سے چندہ مانگے, لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ مدرسے کو خود جا کر کے چندہ دیں, خود مدرسے کو سپورٹ کریں, اور مدرسے کے معاملات میں کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے. مدرسے کا مضبوط, مدرسوں کو کرنا دین کو مضبوط کرنا ہے, اور جب آپ دین کو مضبوط کریں گے تو اللہ آپ کو مضبوط کرے گا. اس وجہ سے جتنے بھی مدارس ہیں ان مدرسوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. مدرسے کے ذمہ داران تو چلے جائیں گے, لیکن یہ مدرسے باقی رہیں گے, اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین جب تک زندہ رکھ, اسلام کے اوپر زندہ رکھ, جب بھی خاتمہ ہو ایمان کے اوپر خاتمہ ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.